صحرائے کربلا میں صدائے کربلا ایک داشت کو حسین نے کیا مرتبہ دیا، ایک داشت کو حسین نے کیا مرتبہ دیا، کرب و بلا سے عرش مولا بنا، نعرہ صلوات۔ ایک داشت کو حسین نے کیا مرتبہ دیا، بے شیر خوگل کے عجب مسکرا دیا، کیسی ہوائے تیر تھی کیا گل کھلا دیا، ایک داشت کو حسین نے کیا مرتبہ دیا، حق نے قبول کر کے دعائے خلیل کو، بارہ امامتوں کا ہمیں سلسلہ دیا، آئی جو موت الفتح آل رسول میں، اس موت نے حیات سے بڑھ کر مزہ دیا، بولے حسین اے میرے انصار مرحبا، جو کہہ دیا تھا تم نے وہ کر کے دکھا دیا، بہہ کر جو آ گئے تھے غم شے میں آنکھوں سے، ان آنسوؤں نے خلد کا رستہ بتا دیا، مجلس میں آ کے فاطمہ زہرا نے ارم آئینہ بہشت میرا گھر بنا دیا، ایک داشت کو حسین نے صدائے کربلا حسین شاہ کربلا، حسین دین مصطفیٰ، حسین شاہ کربلا، حسین دین مصطفیٰ، پہنچ کے دشت کربلا لٹا کے گلشن وفا، خراج اس طرح
شکست ظلم نے کہا حسین شاہ کربلا حسین دین مصطفیٰ ہے کون کعبہ یخی ہے جان خط میں مرسلیں وہی ہے بس پناہ دی یہ کہہ رہے ہیں انبیاء حسین شاہ کربلا حسین دین مصطفیٰ تمام شب تھا امتحان یقین و شک کے درمیان ہوئی جو صبح کی اذان تو حر کے دل نے یہ کہا تو حر کے دل نے یہ کہا حسین شاہ کربلا حسین دی پناہ ہے بنا لا الہ ہے کتاب حق گواہ ہے ورق ورق یہ ہے لکھا حسین شاہ کربلا حسین دین مصطفیٰ قدم قدم نظر نظر تھی کربلا لہو میں تر چلا جو تیر حلق پر تو بے زبان نے یہ کہا حسین شاہ کربلا حسین دین مصطفیٰ اٹھا کے لاش جوان چلے جو شاہ انس و جان نہ تھا کوئی بھی پاسباں مگر یہ حق کی تھی صدا حسین شاہ کربلا حسین دین
مصطفیٰ ہزار کوششیں ہوئی مگر نہ رک سکا کہیں فرید ذکر شاہ دی رہے گا حشر تک صدا رہے گا حشر تک صدا حسین شاہ کربلا सदाए करबला ہوڑوں کو اڑاتے ہوئے پہنچے وہ دلاور کہ سورج کی شعاعوں کی طرح آئے زمیں پر ایک ساتھ نمایاں ہوئے دو نور کے پے کر صحرا بھی ہوا حسن کے پرتو سے منور کہ ہٹنے لگے میدان سے مغرور اندھیرے اور آمد سے اجالوں کی ہوئے دور اندھیرے کہ آپس میں کیے اون محمد نے اشارے ایک ساتھ رکابوں پر کھڑے ہو کے پکارے کہ جرار عرب آئیں مقابل میں ہمارے کہ بیٹھے ہیں کہاں فوج کے سردار تمہارے کہ نیزوں سے لڑیں یا ہنر تیر دکھائیں اور دو ہاتھ لڑیں جوہر شمشیر دکھائیں ایک درود بھیجتے محمد وآل فرماتے ہیں شہزادے کہ شیروں کا گھرانہ ہے ہمارا ہی گھرانہ کہ ہم لوگ شجاعت میں ہیں مشہور زمانہ کہ جبریل بھی پڑھتے ہیں ہمارا ہی ترانہ کہ بازو پہ تحریر شجاعت کا فسانہ کہ وارث ہیں ہمیں لوگ جری ابن جری کے اور جعفر کے ہیں پوتے تو نواسے ہیں علی کے کہ سن کر یہ بیان کہنے لگا شمر بدیمہ جذبات میں خیمے سے چلے آئے ہو عیساں بچوں کا نہیں کھیل یہ ہے جنگ کا میدان شمشیر کے سائے میں ٹھہرنا نہیں آسان جب فوج کے نزدیک ذرا آؤ گے دونوں رہواروں کی ٹاپوں سے کچل جاؤ گے دونوں بھائی ملاحظہ فرمائیے گا بچوں کو جواب اس ملعون کو کہ تلوار علم کر کے یہ جرار پکارے کہ بزدل ہے کھڑا آڑ میں خود خوف کے مارے ایک ساتھ فرس رن میں چمکتے نظر آئے فوجوں میں ہوا شور کہ دو شیر نر آئے کہ اڑ اڑ کے ہر ایک سمت سے خدموں پر سر آئے اور جس سمت گئے فوج کو مسمار کر آئے کہ تلواروں کا سینوں میں اترنے لگا پانی اور طاغوت امارات میں مرنے لگا پانی بھئی یہ بندی ملاحظہ فرمائیے گا کہ اس غول سے نکلے کبھی اس غول میں آئے کہ ٹھہرے یہ جہاں ڈھیر تنو سر کے لگائے اور اتنی نہیں ہمت کوئی لاشوں کو اٹھائے ارے بیٹھی ہے اجل موت کا بازار سجائے
بیٹھی ہے اجل موت کا بازار سجائے. ارے ایسا تو کبھی مال کا انبار نہ ہوگا اور دوزخ کے سوا کوئی خریدار نہ ہوگا. دونوں کے مقابل کسی سرکش کا اٹھا ہاتھ کہ تھا جسم جدا سر سے تو شانے سے جدا ہاتھ، کہ ایک ہاتھ میں نیزوں وہ پتنگا سا اڑا ہاتھ. ہنس کر یہ کہا موت نے ہاں اور چلا ہاتھ، کہ اس ہاتھ کے ہمراہ تیرا سر جو کٹا ہے یہ دست درازی کا سبق تجھ کو ملا ہے. کہ آیا کوئی نامی جو تنو توش میں بھاری، پھرتی سے چلی تیر ستمگار پکاری، کہ سر دھڑ سے گرا کٹ کے تڑپنے لگا ناری، سینے سے نکلتی ہوئی یہ روح پکاری، کہ مرنے سے تیرے آج بہت شاد ہوئی ہوں، مرنے سے تیرے آج بہت شاد ہوئی ہوں، اور میں بھی قفس جسم سے آزاد ہوئی ہوں. کہ میں بھی قفس جسم سے آزاد ہوئی ہوں. افواج یزیدی پر وہ ہیبت ہوئی تاری، سردار جو بھاگے ہوئی فوجیں بھی فراری، کہ ایک آن میں نابود ہوئے دشت سے ناری، کہ دنیا کی ہر ایک شے سے انہیں جان تھی پیاری. بھئی یہ بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ دنیا کی ہر ایک شے سے انہیں جان تھی پیاری، کہ بیٹوں کو پدر اپنے کچلتے ہوئے بھاگے، بیٹوں کو پدر اپنے کچلتے ہوئے بھاگے، کہ بکری کی طرح رن سے اچھلتے ہوئے بھاگے. کہ بکری کی طرح رن سے اچھلتے ہوئے بھاگے. بھاگے جو عدو شمر نے آواز لگائی، جاتے ہو کہاں لوٹ بھی آؤ میرے بھائی، اس طرح کبھی ختم نہ ہوگی یہ لڑائی، کہ ہم پلے حیدر ہیں یہ سرور کے فدائی، کہ دریائے شجاعت کے سفینے ہیں یہ دونوں، اور زینب کے تراشیدہ نگینے ہیں یہ دونوں، کہ زینب کے تراشیدہ نگینے ہیں یہ دونوں. تب شمر بدتوار کی آواز یہ آئی، کہ لو بنت علی خیمے سے باہر نکل آئی. وہ گھبرا گئے یہ سن کے وہ مادر کے فدائی، کہ خیموں کی طرف دونوں نے گردن جو گھمائی. ارے تیغیں چلی دونوں کے سرے پاک پائے ہے، اور سنبھلا نہ گیا گر پڑے وہ خاک پائے ہے. زینب کے پسر قتل ہوئے دشت میں جس دم، برپا ہوا حوروں میں ادھر عرش پر ماتم، کہ روتے ہوئے مقتل کو چلے سرور عالم. تھے اکبر و عباس بھی ہمراہ بسد غم، کہ زینب کے پسر خاک پر بے جان نظر آئے، کہ نازوں کے پلے خون میں غلطاں نظر آئے. فرماتے امام حسین کہ ہے بعد شہادت بھی یہ کردار تمہارے، کہ ہونٹوں پہ ہنسی ہاتھ میں تلوار تمہارے. ارے پڑھتے ہیں قصیدے سبھی جرار تمہارے، کہ مداح ہیں عباس علمدار تمہارے، کہ ہم شکل پیمبر بھی ثنا کرتے ہیں پیاروں، اور جبریل بھی تعریف وغا کرتے ہیں پیاروں. کہ لاشوں سے لپٹ کر یہ بکا کرتے تھے سرور،
بابا سے یہ کہنے لگے ہم شکل پیمبر اب رن سے چلیں گود میں لاشوں کو اٹھا کر رونے پہ ہمارے یہاں ہنستے ہیں ستمگر یہ کہہ کے محمد کے جنازے کو اٹھایا عباس نے بھی اون کے لاشے کو اٹھایا عباس نے بھی اون کے لاشے کو اٹھایا لاشوں کو لیے جاتے تھے باگڑی اوزاری کہ فضا در خیمہ سے یہ رو رو کے پکاری ارے لوگوں میرے شہزادوں کی آتی ہے سواری کہ میں اون کے قربان محمد پہنواری کہ ہے خاک پہ بیٹھی دل مستر کو سنبھالے آتے ہیں جنازے کوئی مادر کو سنبھالے بس 3 بند ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ذکر تھا لاشیں لیے پہنچے شہ عالم ماتم ہوا رانڈوں میں ہر ایک سمت کو پیہم اور صدقے کوئی ہوتی تھی کوئی کرتی تھی ماتم کہ بوسے لیے کلثوم نے چہروں کے بسد غم بانوں نے کہا خواہر شبیر کو لاؤ اور بیٹھی ہیں کہاں زینب دلگیر کو لاؤ زینب نے کہا بانو دلگیر سے اساں بھابی میں انہیں کر چکی شبیر پہ قربان کہ اب کوئی تمنا ہے نہ حسرت ہے نہ ارماں اور چاہتی نہیں ماتم کروں ان کا کسی عنوان ارے ڈرتی ہوں کہیں غم کے نہ پہلو نکل آئے اور ایسا نہ ہو جذبات میں آنسو نکل آئے اسرار پہ بھاوچ کے اٹھی بے کس و مضطر کہ آئیں جو ہی لاشوں کے قریب دختر حیدر کہ 2 شکر کے سجدے کیے زینب نے وہیں پر اور کہتی تھی معبود سے اے خالق اکبر کہ کرتی ہوں تجھے پیش میں اولاد کا ہدیہ کہ معبود یہ ہے زینب ناشاد کا ہدیہ صدائے کربلا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق الصادقین کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صلوات محمد نماز صرف مسلمان پڑھتے ہیں پوجا صرف ہندو بھائی کرتے ہیں سروس صرف کرسچنز کرتے ہیں مجلس حسین سب کے لیے ہوتی ہے ہندو بھی سنیں کرسچن بھی سنیں مسلمانوں کا ہر فرقہ سنیں یہ تمنا تھی کہ مجلس کا انداز ایسا ہو کہ سب سنیں لیکن ٹیکنالوجی نے اس کو ممکن بنا دیا یہ مجلس جو یہاں پر ہو رہی ہے دنیا کے بہت سے ملکوں میں اور شہروں میں سنی جا رہی ہے سننے والے ہر فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ہر مسلک اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے میری نظر میں ان مجلسوں کی بنیاد اور ان کا فلسفہ یہ ہونا چاہیے ہے کہ ہم مذہبوں میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کریں ایک دوسرے کے بارے میں سچی بات کہیں سچ لوگوں کو قریب لاتا ہے جھوٹ لوگوں کو لڑاتا ہے مذہب لڑانے کے لیے نہیں آیا ہے مذہب ملانے کے لیے آیا ہے
ارشاد اقدس الہی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، مسلمانوں سے یہ خطاب ہے، مگر مسلمانوں سے یہ خطاب ہے تو مسلمانوں کو اس خطاب پر اکڑنا نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ تم اگر مسلمان ہو تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، اس سے ملا بٹکڑا یہ بتا رہا ہے کہ تم بہترین امت، بہترین کمیونٹی کیوں ہو۔ دیکھیے ہم نے عیسائیت کو بھی پڑھا ہے، ہم نے ہندو دھرم کو بھی پڑھا ہے، ہم نے گیتا جی کا بھی ادھین کیا ہے، وید بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے، بائبل بھی ہمارے نظروں کے سامنے ہے۔ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ اتھارٹی سے کہہ رہے ہیں، ہوا میں نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تم کو بہترین کمیونٹی اور بہترین امت بنا کر بھیجا ہے مسلمانوں، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا فریضہ بہت شریف فریضہ ہے، اور وہ یہ کہ اخرجت للناس، تم کو ہم خدا کے لیے آپ غور سے سماعت فرمائیے گا تاکہ مجلس کے بعد آپ کے طرز فکر میں تھوڑی تبدیلی آئے۔ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے اخرجت للناس کہ دنیا کے جتنے انسان ہیں ان سب کے مسئلوں کو حل کرو، ان سب کی مشکلوں کو دور کرو، ان سب کو ان کے مصائب سے نجات دو، بیماروں کا علاج کراؤ، غریبوں کی غربت کو دور کرو، جو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں ان کو سمجھا بجھا کر آپس میں گلے ملاؤ۔ تو مسلمانوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ پوری انسانیت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، کسی ایک فرقے کو اپنی نظروں کے سامنے نہ رکھیں، اس لیے کہ یہ دین رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، رحمت للعالمین کے ذریعے پھیلا ہے۔ تو یہ دین وہ دین ہے بھائیوں جو سارے عالمین کے لیے ہے، جتنے انسان ہیں ان سب کے لیے ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے کرسچن ہوں، چاہے ایتھیسٹ ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ کا دین سب کے لیے ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بندوں کی بنائی ہوئی اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ بندوں کی چیزیں ایک گروپ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کی ہر چیز ساری کائنات کے لیے ہے۔ اللہ کی ہر چیز ساری دنیا انسانیت کے لیے۔ جلدی میں اس کو بتا دوں، جب سورج چمکتا ہے تو سورج کی روشنی مسلمانوں کے گھروں میں پہنچتی ہے، ہندوؤں کے گھروں میں بھی پہنچتی ہے، کرسچنس کے گھروں میں بھی پہنچتی ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو بھی روشنی ملتی ہے، جو نہیں مانتے ان کو بھی ملتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اپنی کھڑکی خود بند کر لیں، تو اس میں سورج کی تقصیر نہیں ہے، کھڑکی بند کر لینے کی تقصیر ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں سب کے لیے چلتی ہیں، پانی برستا ہے سب کے لیے برستا ہے۔ یہ گومتی ندی یہاں سے بہہ رہی ہے، اس میں صبح کو ہمارے ہندو بھائی جا کر اسنان کرتے ہیں۔ یہ گومتی ندی روکتی نہیں ہے کہ ہم کو اللہ نے بنایا ہے تم کو ہم اسنان کرنے نہیں دیں گے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ مسلمانوں سے جا کر وضو کرتے ہیں، ان کو بھی نہیں روکتی۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے کہ جو چیز بھی اس کی طرف سے ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی، تو اس کا دین بھی سب کے لیے ہوگا۔ اصلی دین کی پہچان یہ ہے کہ وہ سارے انسانوں کے لیے ہوگا۔ اب وہ دین کس کے ہاتھ میں آ گیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ بنیادی بات ہے جو آپ حضرات سمجھ لیں کہ اسلام چونکہ اللہ کا دین ہے جو خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، اسلام چونکہ رحمت للعالمین کے وسیلے سے پھیلا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھ لیے، قرآن للعالمین، کعبہ للعالمین، ہر جگہ للعالمین کے لفظ ہے، یہ نا سب کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ساری بیماریوں کا مرہم موجود ہے۔ دیکھیے بنیادی فرق، ہم کرسچینٹی کی بہت عزت کرتے ہیں، ہم بائبل کا احترام کرتے ہیں، قرآن نے ہم سے کہا ہے کہ بائبل کا احترام کرو۔ ہم نے گیتا پڑھی ہے، معلوم ہے گیتا میں کیا ہے، اس لیے ہم گیتا کا بھی احترام کرتے ہیں۔ وید ہم نے نہیں پڑھی لیکن ہم کو معلوم ہے کہ وید میں کیا ہے، اس لیے ہم وید کا بھی احترام کرتے ہیں۔ کیوں احترام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن ہم کو ہر کتاب کے احترام کا حکم دیتا ہے۔ میں دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ نَذِيرٌ، دنیا میں جتنی کمیونٹیز ہیں، جتنے انسانی گروہ ہیں، کوئی انسانی گروہ کمیونٹی ایسی نہیں کہ کمیونٹی ہو اور ہماری طرف سے گائیڈنس دینے والا نہ آیا ہو، رہبر نہ آیا ہو۔ تو ہر امت کے لیے، ہر کمیونٹی کے لیے رہبر آیا۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر دور میں ہم نے کتابوں کو نازل کیا، اور ہمیں آپ نے۔ اس کے بعد ایک اہم بات آپ کی خدمت میں اس کرنا چاہتا ہوں، جس میں مسلمانوں سے بڑی بھیانک غلطی ہوئی ہے۔ مسلمانوں نے غلطی یہ کی ہے کہ زبانوں کو تقسیم کر دیا،
انہوں نے کہا کہ عربی زبان تو اللہ کی ہے، انگریزی زبان اللہ کی نہیں ہے، عربی زبان تو اللہ کی ہے، ہندی زبان اللہ کی نہیں ہے، اس لیے عربی کو بڑھاؤ، ہندی کو مٹاؤ، عربی کو پھیلاؤ، انگریزی کو مٹاؤ۔ دس از رانگ۔ قرآن اس کی تردید کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے، میں سب آیتیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کسی کو شک و شبہ نہ رہے کہ میں نے کوئی بات اپنی طرف سے گڑھ کے پڑھ دی، میں آیتیں پڑھتا جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ دنیا میں کوئی کمیونٹی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے ہر کمیونٹی میں، ہر گروہ میں اپنی طرف سے رسول بھیجے، ڈرانے والے بھیجے، دودھ بھیجے، مگر ان سب کو حکم تھا کہ جو مقامی زبان ہے اسی میں گفتگو کرو۔ اور کیا آپ نے؟ تو اگر ہندوستان میں کوئی رسول آیا ہوگا اور ضرور آیا ہے تو اس نے گفتگو عربی میں نہیں کی ہوگی، اس نے ہندی اور سنسکرت سے پیغام دیا ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جتنی زبانیں ہیں وہ سب ہماری بنائی ہوئی ہیں، اسی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ یہ تنگ نظری آپ کو اور مسلمانوں کو چھوڑنا چاہیے۔ سب زبانیں اللہ کی ہیں، ہر زبان اللہ کی۔ اب دیکھیے یہاں صورتحال کیا ہوئی، تیسری بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جب انگریز ہندوستان میں آئے اور یہاں کی جو زبان تھی فارسی، اس کو کینسل کیا، اس کے بجائے انگریزی زبان کو نافذ کیا۔ ہندوؤں کو فارسی سے کوئی عقیدت نہیں تھی، انہوں نے فارسی چھوڑ کر انگریزی کو پکڑ لیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ عربی تو ہماری زبان ہے۔ جب علماء غلط فیصلہ کرتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، تو اس کا خمیازہ پوری قوم کو مدتوں بھگتنا پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں۔ یہاں جو علماء تھے ان کا انگریزی نہ پڑھو، یہ کافروں کی زبان ہے۔ اسلامی لشکر جب ایران میں گیا تو وہاں کی عربی بولی جاتی تھی، وہاں درری و فارسی بولی جاتی تھی۔ وہ وہاں جو مشرک و کافر جن کو آپ کہتے ہیں وہ لوگ تھے، ان کی زبان تھی، مگر وہ چونکہ رسول سے قریب تھے انہوں نے یہ غلطی نہیں کی کہ یہ کافروں کی زبان ہے، مشرکوں کی زبان ہے۔ انہوں نے فارسی میں اتنی اسلامی کتابیں بھر دیں کہ فارسی کبھی کافروں کی زبان ہوگی، اب اسلام کی زبان ہوگی۔ یہی رخ اگر یہاں ہمارے علماء اختیار کرتے انگریزی کے ساتھ تو آج انگریزی زبان اسلام کی تیسری بڑی زبان ہوتی۔ یہ تھوڑی سی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے ہر کمیونٹی میں رہبر بھیجے ہیں، ہر زبان میں رہبر بھیجے ہیں، ہر دور میں کل اجل کہتے ہیں مدت کو، اور دور کو اور پیریڈ کو، ہر پیریڈ میں اس کی طرف سے کتابیں آئی ہیں۔ جب اس کی طرف سے آئی ہیں تو ان سب پر ایمان لانا اور ان کو سمجھنا ہمارا فریضہ ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض کتابیں ایسی ہیں جس میں تحریف ہو گئی، ادھر سے ادھر ہو گیا، تو اس کو آپ چیک کر لیجئے۔ باقی جو اس میں تعلیمات ہیں اس سب پر عمل کرنا آپ کا اور ہمارا اور ہم سب کا فریضہ۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ۔ آج میں صرف 2 مذہبوں کو ٹچ کر رہا ہوں، ایک ہندو دھرم، ایک عیسائی۔ دیکھیے معذرت چاہتا ہوں، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ میں ہر مسجد کی آیتیں پڑھتا نہیں کبھی میں، مگر مجبوراً پڑھ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں میں ادھر ادھر سنا رہا ہوں۔ قرآن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد کسی کی نہیں ہے۔ سن لیجیے بھائی، مسجد کسی کی نہیں ہے، نہ سنی کی، نہ شیعہ کی، نہ بریلوی کی، نہ دیوبندی کی، مسجدیں صرف اللہ کے لیے۔ اب کون سی مسجد اللہ کے لیے ذرا مجھے بتائیے؟ یہ بریلوی مسجد ہو گئی، یہ دیوبندی مسجد ہو گئی، یہ شیعہ، خیر ہم یہ بات کہتے نہیں، مسجد شیعہ نے بنائی تو شیعہ مسجد تھوڑی ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی مسجد، کوئی بھی آ کر اس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن باقی عالم اسلام میں یہ صورتحال ہے کہ یہ شیعہ کی مسجد ہے، یہ سنی کی مسجد ہے، یہ بریلوی کی مسجد ہے، یہ دیوبندی کی مسجد ہے۔ اللہ کہتا ہے مسلمان ایک رہیں، رسول کہتے ہیں مسلمان ایک رہیں، ائمہ طاہرین فرماتے ہیں مولا علی نے بڑی قربانیاں دی ہیں اسی بات کے لیے کہ امت میں ڈویژن اور تقسیم نہ ہونے پائے۔ تو اس لیے ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی مذہب کے بارے میں، غور سے سنیے، کسی مذہب کے بارے میں ہم اس مذہب پر اتہام رکھیں۔ دیٹس ناٹ فیئر، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بہت سے مسلمان مولوی جنہوں نے ہندو دھرم کو نہیں پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہندو مشرک ہیں۔ نو، مشرک نہیں ہے ہندو۔ مشرک آپ جانتے ہیں نا، یعنی اللہ میں جو پارٹنر کا قائل ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہندو مشرک نہیں ہے، گیتا میں کہیں شرک نہیں ہے، وید میں کہیں شرک نہیں ہے، خالص توحید ہے۔
جو اسلامی توحید ہے اسی کا پرتو آپ کو گیتا میں دکھائی دے گا. جب توحید میں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، میرے گھر پر میں کھول کے آپ کو دکھا دوں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی جب آپ کو کسی کے مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہو تو اپنے مولوی سے نہ پوچھیے کہ اس مذہب میں کیا ہے، اس مذہب کا جو اتھارٹی ہے اس سے پوچھے کہ تمہارے مذہب میں کیا ہے. یا میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں؟ میں آج کل پڑھ رہا ہوں سوامی وویکانند، ان کا پورا ورک ہے 7 والیومز میں پڑھ رہا ہوں. سوامی وویکانند نے کیا لکھا ہے؟ سوامی وویکانند نے لکھا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر شے کا عالم ہے. جو صفات اللہ کے ہم بیان کرتے ہیں ان کا وہی صفات ہم بھی بیان کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا اسکالر تھا. وہ کہتا ہے کہ مسلمان ہم کو مشرک کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں مشرک؟ گیتا میں دیکھا ہے کہاں ہے شرک؟ گیتا پڑھیے، گیتا میں بت پرستی کا مذاق اڑایا گیا ہے. مورخ ہیں جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. وید میں کہیں بت پرستی کا ذکر نہیں ہے، مذمت آئی ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو کہا، میں جلدی جلدی مجلس پڑھ رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر ختم ہو جائے، کہا ہمارے یہاں کچھ جاہل ضرور ہیں جو مورتیوں کے سامنے جاتے ہیں. سن لیجئے، وویکانند کہنا آئیے میں دکھا دوں آپ کو. ہمارے یہاں کچھ جاہل ایسے ضرور ہیں جو مورتیوں کے سامنے جا کر اپاسنا کرتے ہیں. مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری اپاسنا مورتی کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. وہ مورتی کو صرف پوائنٹ آف کنسنٹریشن بناتے ہیں. اپاسنا جو ہوتی ہے پرماتما کی ہوتی ہے. حمد و ثنا جو کچھ ہوتی ہے اللہ واحد کی ہوتی ہے. تو جب وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک انفرادی فعل ہو گیا. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہندو ایسا ہے کہ جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک قرار دے رہا ہے تو صرف وہ ہندو مشرک ہوگا، باقی ہندو دھرم سے اس کا کوئی تعلق نہیں. عزیزوں، آپ جب صحیح بات کہیں گے کسی کے بارے میں تو وہ آپ سے قریب ہوگا. اس ملک میں آپ ہندوؤں سے لڑ کے نہیں رہ سکتے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، چاہے آپ کو اچھی لگے چاہے بری لگے. مائنورٹی الپ سنکھیت جب بہو سنکھیت لوگوں سے لڑیں گے ہمیشہ نقصان میں رہیں گے. تعداد ان کی زیادہ ہے، پاور ان کی زیادہ ہے، پیسہ ان کا زیادہ ہے، سیاستداں سب ان کے پاس ہیں. آپ ان سے لڑ کے کیسے جیت سکتے ہیں؟ مگر ایک ہتھیار آپ پاس ایسا ہے کہ جو ان کے ہر ہتھیار سے زیادہ کارگر ہے. جو ان کے ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں ان میں سے ہر ہتھیار سے زیادہ کارگر ہے، وہ ہے پریم کا ہتھیار، وہ ہے محبت کا ہتھیار. آپ اگر ان کو ڈھیلا ماریں گے وہ آپ کو پتھر ماریں گے، آپ ان کو پھول ماریں گے تو وہ آپ کو پھول ماریں گے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ یہاں کی جو اکثریت ہے اس اکثریت کی اکثریت آپ کے مخالف نہیں. آپ جانتے ہیں میرے جو بڑے بڑے ہندو پنڈت ہیں، مراری باپو، ان سے میری دوستی ہے. روی شنکر جی، انہوں نے مجھے اپنے یہاں بلا کے سارا اپنا پورا سسٹم دکھایا، مجھ سے محبت کرتے ہیں. سوامی چیدانند سارسوتی جو رشیکیش میں ہیں، ان سے میرے پرسنل ریلیشنشپ ہے. میں جانتا ہوں کہ ہندو دھرم کیا ہے. ہندو دھرم بہت پیارا ہے. ٹھیک ہے کچھ خرابیاں ہر جگہ ہیں، وہ ان کے یہاں بھی ہیں، لیکن ہندو دھرم بیسک، اس کے جو بیسکس ہیں وہ کسی بد اخلاقی کی آپ کو اجازت نہیں دیتے. اس لیے اس مجلس کا خلاصہ یہ ہے، آپ ہندوؤں کے قریب جائیں، ان سے بات چیت کریں، ان سے محبت سے ملیں، ان سے پیار سے ملیں. پہلے اپنے دین کو سمجھیں، پھر اپنا دین ان کو سمجھائیں. آپ دیکھیے کہ وہ کتنا قریب آپ سے آتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں آپ. عیسائیوں سے بھی قریب ہوئی ہے. ابھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جب سیریا سے، لیبیا سے، مختلف عرب ملکوں سے پناہ گزین جانے لگے یورپ کی طرف بھاگ بھاگ کے، مسلمانوں سے بھاگ کے کفر کے آغوش میں جا رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو زندہ رہنے نہیں دیتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے یورپین ممالک نے اپنے دروازے بند کر دیے، لیکن جب ایک معصوم بچہ سمندر کی لہروں نے اٹھا کر ساحل پر پھینکا اور معصوم بچے کی تصویریں سوشل میڈیا پر آئیں، ان کا طریقہ فکر بدل گیا. جو لوگ ایک آدمی کو نہیں گھسنے دے رہے تھے، انہوں نے دروازے کھول دیے کہ یہ ظلم ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ اس طرح سے. تو جس کے مزاج میں رحم ہو، اس کے مزاج میں اسلام کی چنگاری کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں. ابھی میں آگے بڑھوں گا. اس لیے جو مختلف قومیں ہیں ان سے آپ لڑ کر زندہ نہیں رہ سکتے. ان سے ملیے، پہلے اسلام کو سمجھیے، پھر اسلام ان کو سمجھائیے. اسلام کو سمجھنے کے بعد
آپ اپنے میں اسلامی کیریکٹر کو ابھاریں، پیدا کریں، پھر دیکھیے کہ دنیا آپ کی دوست ہوتی ہے، آپ کی دشمن ہو جاتی ہے۔ صلوات بر محمد۔ محبت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ اب رہ گئی اسلام کی بات۔ اسلام شیخوں کا مذہب نہیں ہے بھائی، اسلام عرب تاجداروں کا مذہب نہیں، انہیں تو اسلام کو چوپٹ کیا ہے۔ اسلام میں بادشاہت نہیں ہے، اسلام میں بادشاہ صرف ایک ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، حاکم صرف ایک ہے جس نے اس سارے نظام کو بنایا ہے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اسلام لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ذرا سا متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ عام علماء سے آپ پوچھیں اسلام میں سب سے بڑی عبادت کون؟ آپ مجھے ٹوک دیجیے میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اسلام میں سب سے بڑی عبادت کون؟ وہ کہیں گے نماز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کون سی عبادت؟ روزہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کون سی عبادت؟ حج، ٹھیک ہے۔ یہاں قرآن رکھا، اٹھا لائیے ذرا سا، چلیے میں الٹا چلتا ہوں۔ حج بہت بڑی عبادت ہے، میں مانتا ہوں، کوئی مجھے اس میں شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں کہ حج بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس بہت بڑی عبادت کے متعلق قرآن کریم کی 6666 آیتوں میں کئی آیتیں آئی ہیں ذرا بتائیے؟ یا تو آپ مجھ پر اعتبار کریں ورنہ قرآن اٹھا کر پڑھ لیں سورۃ الحج۔ اتنی بڑی عبادت ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، اسلام کی بڑی عبادتوں میں ایک عبادت ہے حج، اس کے متعلق قرآن میں 6 یا 7 آیتیں، 6 اور 7 ورسز ہیں قرآن، 6 یا 7 آیتیں اتنی بڑی عبادت کے لیے، 6600 آیتوں میں 6-7 آیتیں، تو اس سے تو پورا قرآن بھرا ہونا چاہیے تھا۔ روزہ، بے شک روزہ بہت بڑی عبادت ہے، نہ رکھے تو کفارہ ہے اس کا، توڑ دیجیے تو اور مصیبت ہے اس میں، لیکن اس روزے سے متعلق کاش کوئی حافظ قرآن یا بیٹھا ہو تو بتائیں میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں صرف چند آیتیں ہیں روزے سے متعلق، 8-10۔ نماز سے متعلق آیتیں کچھ زیادہ ہیں، کچھ زیادہ ہیں، مگر 6666 آیتوں میں وہ آیتیں کھو جاتی ہیں، اتنی کم ہیں۔ اور ظلم نہ کرو، کسی ہندو پر ظلم نہ کرو، کسی کرسچن پر ظلم نہ کرو، کسی بھی بے خطا پر ظلم نہ کرو، جانور پر ظلم نہ کرو، درختوں پر ظلم نہ کرو، زمین پر ظلم نہ کرو، یہ سب مجھے یاد ہیں۔ اس کے متعلق کتنی آیتیں ہیں؟ ابھی میں گن کے آ رہا ہوں، ابھی 463 آیتیں، 463، جس میں یہ بتایا گیا ہے کچھ کرو لیکن کسی پر ظلم نہ کرو۔ اب کس کی اہمیت ہوئی؟ میں نماز کی اہمیت کم تھوڑی کر رہا ہوں، نہ روزے کی اہمیت کم کر رہا ہوں۔ کیوں؟ آیت الکرسی تیسرے پیرے میں جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کے پہلے جو آیت ہے، بس اس سے ملی بھی جو آیت ہے، قرآن نہیں کہتا کہ عیسائی کافر، قرآن نہیں کہتا ہندو کافر، قرآن نہیں کہتا بریلوی کافر، قرآن نہیں کہتا کہ دیوبندی کافر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے بتایا آیت الکرسی جہاں سے شروع ہوتی ہے تیسرے پارے میں، اس کے پہلے یہ آیتیں تھوڑی سی تفصیلی آیتیں، اس لیے اس کا آخری ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ والکافرون هم الظالمون، جو ظلم کرے وہ کافر ہے۔ آیت مرتبہ والکافرون هم الظالمون، ہمارے نزدیک کافر وہ ہے جو دوسرے انسان پر ظلم کرے، جو کسی جانور پر ظلم کرے، جو درختوں پر ظلم کرے۔ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بھائی کربلا سے لے کر کوفے تک، مسائل بھی نہیں ہیں، موضوع مکمل کر رہا ہوں، کربلا سے لے کر کوفے تک اور کوفے سے لے کر شام تک امام زین العابدین نے کتنے کوڑے کھائے؟ بتائیے۔ ایک مظلوم امام وقت جس کو قدرت نے زین العابدین کا لقب دیا، سید الساجدین کا لقب دیا، آپ کوڑے گن نہیں سکتے کتنے کوڑے پڑے۔ اب یہ بتائیے امام زین العابدین نے اپنی پوری زندگی میں کتنے کوڑے مارے؟ بتائیے، بتاؤ بیٹا بتائیے کتنے کو؟ خدا کی قسم صرف ایک کوڑا بس،
پوری زندگی میں جس نے اتنے کوڑے کھائے کہ گن نہیں سکتا، اس نے اپنی پوری زندگی میں ایک کوڑا مارا. کسے؟ اپنے غلام کو، وہ بھی بہت زور سے نہیں، ہلکے سے. کیوں؟ امام نے ایک باغ لگایا تھا، اس باغ کی سینچائی کی ذمہ داری ایک غلام کے سپرد کی تھی. اس نے درختوں کو پانی نہ دیا، بس پیاسے درختوں کو دیکھ کر کربلا کے پیاسے یاد آ گئے. سن لیجیے، آپ کے امام ہیں، ایک کوڑا اس کو مارا، گھر تشریف لے آئے، سر جھکا کر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. کوڑا اپنے سامنے رکھ لیا. کہا بلاؤ اس غلام کو. وہ غلام تھر تھراتا ہوا آیا کہ آج امامت کو غصہ آ گیا ہے اور کوڑے لگیں گے. وہ یہی سوچ کر آیا. جب آیا تو دیکھا امام کہاں پر ہے. بھائی ہوشیار ہو جائیے، بھائی ہوشیار ہو جائیے، اس کیریکٹر کو اپنے کردار میں پیدا کیجیے. وہ تھر تھرا لگا. کہا مولا فرمائیے کیا ہو. کہا میں نے تجھے باغ میں کوڑا مارا تھا. کہا مارا تو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، ہو گیا کیا؟ کہا نہیں، یہ کوڑا رکھا ہے، یہ کوڑا اٹھا کر اب تو مجھے مار لے تاکہ آخرت کی سزا سے بچ جاؤں. یہ ہے ظلم. وہ غلام رونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے. کہنے اچھا اگر بدلہ نہیں لیتا کہ میری یہ مجال نہیں کہ میں اس پشپ غلام کو. کہا ٹھیک ہے، یہ میری مجال نہیں ہے، تو میں راہ خدا میں اتنا تحفہ اور پیسہ اور روپے دے کر تجھے آزاد کروں. دیکھ لیا آپ نے؟ ظلم برداشت نہیں ہوگا. میرے معبود میری زبان کو سنبھال لے. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے یا نمازیں نہیں پڑھی ہیں، بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی بڑی نہیں کہ اللہ کے دامن رحمت میں جگہ نہ ملے آپ کو. آپ اگر توبہ کریں گے تو اللہ اس غلطی کو معاف کر دے گا، بس. اور کیا آپ معاف کر دے گا. روزہ ہرگز نہ چھوڑیے. میں نہیں کہہ رہا روزے کی اہمیت کم ہے، خدا نہ خواستہ روزہ کی چھوٹ گیا بعد میں وہ راہ حق پر آتا ہے، توبہ کرے گا روزہ معاف ہو جائے گا جب وہ قضا ادا کر لے گا. یہی مسئلہ حج کا ہے، یہی ہر عبادت کا ہے، سوائے ظلم کے. ظلم معاف نہیں ہوگا. ظلم اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اگر اللہ کی ذات میں آپ نے کسی کو شریک بنا دیا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ذات اور صفات میں کسی کو اگر تم نے شریک بنایا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. کیسی ظلم ہے آپ سمجھیے. مثال دے رہا ہوں، ہمارے جو مراجع ہیں ایران و عراق میں، ارے وہ مراجع وقت کیسے ہیں، علم کا سمندر، واللہ علم کا سمندر. ہم کو کیا سمجھتے ہیں؟ تقوی اس منزل پر کہ جن کے تقوی کو دیکھ کر یقین آ جاتا ہے کہ جب نائب کا تقوی ہے تو امام کا تقوی کیا ہوگا، ان کا کردار کیسا ہوگا. وہ آیت اللہ سیستانی یہاں تشریف لے آئے، آیت اللہ خامنئی یہاں تشریف لے آئے، 4-5 ہیں مہاراجے ہیں. کوئی آ گیا یہاں، آپ نے مرصد بچھا دی، وہاں بیٹھ گیا. مہاراجہ وقت آیت اللہ سیستانی، آپ نے سلطان المدارس سے ایک ابتدائی درجے کے طالب علم کو 18-19 سال کی عمر امامہ پہنا کے ان کے پہلو ملا کے بٹھا دیا. یہ ظلم ہے کہ نہیں ظلم ہے؟ اتنے بڑے عالم کے مقابلے میں آپ نے ایک طالب علم کو لا کے بٹھا دیا، ان کے برابر قرار دے دیا. اس لیے اللہ کہتا ہے یہ ظلم عظیم ہے. خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے، عبد اور معبود برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کو ظلم قرار دیا. اسی لیے ارشاد ہے کہ ہم سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں مگر شرک معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ شرک اپنی جگہ پر ظلم ہے. اب اور کیا کیا ظلم ہے؟ اللہ نے آپ کے مال میں حصے رکھے ہیں دوسروں کے. ہم چاہتے ہیں پوری قوم ہماری کروڑ پتی ہو جائے، واللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے غربت دور ہو جائے. غربت دشمن علی ہے، غربت دشمن اسلام ہے، غربت دشمن دین ہے. اسی سے سارے کرائمز پیدا ہوتے ہیں. آپ سمجھتے نہیں بات کو؟ غربت کو مٹائیے، غریبی کو مٹائیے. مگر اللہ نے اس جہاد میں خود بھی شرکت فرمائی ہے. جو دولت مند ہے ان کی دولت میں غریبوں کا حصہ رکھا گیا ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اگر میری جیب میں 1,00,000 روپیہ موجود ہے اور حسین آباد میں یا مثلا نوبت خانے میں یا رئیس منزل میں کوئی غریب ہے میرے علم میں مستحق بھی ہے، تو میری جیب میں جو ایکسٹرا پیسہ ہے وہ اس کا ہے، میرا ہے ہی نہیں.
میرا فریضہ ہے کہ میں نکال کر اسے دے دوں تاکہ اس کی غربت دور ہو. اپنی ذمہ داری کو سمجھیے بھائی. یہ آپ کا حق عین نماز میں بھی جاری رہتا ہے. باقی آپ کا سنا ہوا ہے, مولا نماز پڑھ رہے ہیں, ایک فقیر آ گیا, ایک سوال کرنے والا آ گیا, مولا نماز پڑھ رہے ہیں, نماز میں دوسرے کا خیال نہیں آنا چاہیے الا فقیر. بیچ نماز میں بھی اگر آپ نے کسی غریب کی آواز سن لی تو یہ مفسد نماز نہیں ہے. امام نے اشارہ کیا, وہ آ کر لے گیا. پھر مدح میں آیت اتری. اس کا مطلب یہ کہ یہ نماز اللہ کو خاص طور پر اتنی پسند آئی جس میں اس کے حق کے ساتھ اس کے بندے کا بھی لحاظ رکھا گیا کہ خاص طور پر مدح میں آیت نازل کی گئی. صلوات پر محمد. سن لیجیے, جو ہمارے چند تو پیسے والے ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کی دولت میں اضافہ کرے. آپ کے پیسے میں غریب کا حق ہے, آپ کے پیسے میں یتیم کا حق ہے, آپ کے پیسے میں بیوہ کا حق ہے, جو حاجت مند ہیں ان کا حق ہے. اگر آپ حق ادا کر رہے ہیں تو وہ آپ پر احسان کر رہے ہیں, آپ ان پر احسان نہیں کر رہے ہیں. اس لیے جب کسی کا حق ادا کریں تو کہیں الحمدللہ کہ میں نے اس غریب, اس مفلس, اس یتیم کا حق ادا کر دیا. یہ بتائیے بھائی, آپ بتائیے بھائی, آپ بتائیے حضور, آپ بتائیے. قرآن میں کہیں یہ ہے کہ جب تمہاری بچی کی شادی ہو رہی ہو تو ہم نے پنڈال بنانے والے کا بھی حق رکھا ہے. بتائیے, ہے کہیں؟ ہے کہیں یہ کہ جب تمہارے بچے کی شادی ہو رہی ہو تو ہم نے بینڈ والے کا بھی حصہ رکھا ہے؟ ہے کہیں؟ بتائیے بتائیے. ہے کہیں کہ ہم نے سجاوٹ کا حصہ رکھا ہے؟ کہیں رکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک غریب کا حق چھین کر ایک حرام کام انجام دے رہے ہیں. میں دست سے ادب, آپ کی بچیاں میری بچیاں, واللہ آپ کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں. یہ میرا تجربہ ہے بھائی, یہ میرا تجربہ ہے. اسی محلے میں بہت سی شادیاں بھی نظر میں ہیں کہ جب بچیوں کی شادیوں میں حرام پر پیسہ صرف ہوتا ہے تو غریب بچیوں کے دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں. میرے یہاں آئیے, میں آپ کو دکھا دوں گا. جو شادیاں بڑے دھوم دھڑکے سے ہوتی ہیں سال بھر بھی ٹک نہیں پاتی ہیں, واللہ سال بھر نہیں ٹک پاتی, طلاق کی نوبت آتی. آج بھی کیس آیا تھا, بڑے پیسے والے لاکھوں روپیہ لگا دیے, آپ کھڑے ہیں طلاق کے لیے. تو کسی کی بد دعا نہ لیجیے, کسی کا دل مت توڑیے, اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. اسلام سادگی کا مذہب ہے. آپ فضائل بیان کرتے ہیں بی بی فاطمہ زہرا کے, آپ فضائل بیان کرتے ہیں مولا علی کے, آپ مصائب بیان کرتے ہیں اہل بیت کے, اور طریقہ اختیار کرتے ہیں فرعون کا, طریقہ اختیار کرتے ہیں شداد کا, طریقہ اختیار کرتے ہیں امیر شام کا. یہ پراپر نہیں ہے. بچیے اللہ کے غضب سے. یتیم بچوں کا حق ہے. آپ یتیم خانہ کھول لیتے ہیں, دیکھیے جا کے یتیم خانے کی حالت کیا ہے. قرآن نے یتیم خانہ کھولنے کی اجازت دی ہے؟ بھائی آپ مجھے بتائیے, بتاؤ بیٹا. قرآن میں کہا ہے کہ یتیم بچوں کے لیے یتیم خانہ کھولو, ہے ہی نہیں کہیں. پتہ نہیں کیسے لوگوں نے کھول لیا. قرآن مجید میں کیا, قرآن مجید کیا, وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا اور وَلَا تُكْرِمُوا الْيَتِيمَ. اسلام میں یتیم خانے کا تصور ہی نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہے تو اس کو اتنا ریسپیکٹفل رسپانس دو کہ اس کو احساس کمتری نہ ہونے پائے, اس کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ ہم زکوٰۃ پر پڑھ رہے ہیں, اس کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ ہم قوم کی خیرات اپنا بچہ سمجھ کے اسے پالیے. تو میں آگے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے حق الہی نظر انداز بھی ہو گیا ہے مگر حق الناس نظر انداز نہیں ہوا ہے تو اللہ اپنے حق کو جو نظر انداز ہو گیا معاف کر دے گا. لیکن اگر آپ نے حق الناس کو ادا نہیں کیا ہے, اگر بچے غربت میں بلبلا رہے ہیں, تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں, آپ جتنی بھی چاہیں عبادتیں کریں, یہ عبادتیں آپ کو بچا نہیں پائیں گی. بس مجلس کا وقت ختم ہو گیا تقریباً, اب مجھے مصائب کے لیے سمیٹنا. اسلام میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک اسلام ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا. کیا کروں, وقت نکل گیا. ہندو بھائی ہمارے جہاد سے گھبراتے ہیں. آپ کیوں جہاد سے گھبرا رہے ہیں؟ جہاد ہندوؤں کے خلاف نہیں ہوگا, جہاد صرف ظلم کے خلاف ہوگا.
بات ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت ہی ختم ہو گیا. اسلام کا جہاد کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، ظلم کے خلاف ہے. اگر خدا نخواستہ کسی ملک نے ہندوستان پر حملہ کر دیا بے خطا بے قصور، یا ہندو مارے جانے لگے، تو اسلامی شریعت کا حکم ہے تو ان مسلمانوں کو مارو اپنے ہاتھ سے، قتل کر دو ان مسلمانوں کو. اسلام ان کو نہیں بچا سکے گا. ایک ہے عدالت، ایک ہے مساوات. ہمارے یہاں بہت گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں. سید صاحبان کو یہ شرف دیا جاتا ہے، یہ سید ہیں، یہ سید ہیں، یہ سید ہیں. سید اپنی اوقات سمجھ رہے ہیں. اگر کوئی سید شراب پی رہا ہے اور کوئی غیر سید شراب پی رہا ہے تو غیر سید کو اتنی سزا نہیں ملے گی جتنی سید کو ملے گی. اگر کوئی سید نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی غیر سید نماز چھوڑ رہا ہے، تو غیر سید کو اس نماز کو چھوڑنے پر اتنی سزا نہیں آئی. بھی قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے. کیوں دوہری سزا ملے گی؟ اس لیے دوہری سزا ملے گی. ایک شراب پینے کی سزا، ایک اس حرمت کو نظر انداز کرنے کی سزا کہ جو رسول اللہ رسول سے حاصل ہے. جیسے کوئی ایک آدمی پارک میں شراب پیے اس کو بھی سزا ملے گی، لیکن اتنی نہیں کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ کر شراب پی رہا ہے تو اس کو دگنی سزا ملے گی. تو سادات کا اگر شرف ہے تو وہ شرف اس لیے کہ آپ اپنے کردار کو سنبھالے رکھیے. اب مجھے آپ یہ بتائیں سادات کے جو شرف ہے اس کے بارے میں مختصر کر دیا، وقت ختم ہو چکا ہے. یہ بتائیے بلال کس امام کی اولاد میں تھے؟ بلال کس رسول کی اولاد؟ ان کا نسب نام ہی پتہ نہیں کس کے تھے کس کے نہیں. اسلام میں نسب سے مرتبہ نہیں ملتا ہے، کیریکٹر سے ملتا ہے. بلال کسی معصوم کی اولاد میں نہیں، مگر کردار ایسا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ نے سیدنا بلال کہنا شروع کر دیا. کتنا مرتبہ ہے بلال کا؟ ہم مراجع کی عظمت قائل ہیں، لیکن ایک بلال اگر ایسی جگہ آ جائیں جہاں سارے مراجع وقت بیٹھے ہوں تو بلال ان کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھیں گے. ہر مرجع اٹھ کر ان کے ہاتھوں کو چومے گا. اس لیے کہ ان کا کالا رنگ نہ دیکھو جسم کا، ان کے کردار کی روشنی سے نکلتی ہوئی کرنوں کو دیکھو. بس مسائل. ایک اور غلام ہے جون. جون کون ہے؟ غلام، سلیو، داس. یہ بھی حبشی ہے. ارے بھائی، جب حضرت قاسم کو امام اجازت جہاد نہیں دے رہے تھے تو بچے نے چچا کے ہاتھ چوم چوم کر، پیروں پر سر رکھ رکھ کر اجازت لے لی. علی اکبر کو جب اجازت جہاد مولا نہیں دے رہے تھے تو شہزادے نے امام کی خوشامدیں کر کر کے اجازت لے لی. حضرت عباس نے سکینہ کو واسطہ بنا کر جہاد کی اجازت لے لی، ہے نا. لیکن جب بلال کو امام اجازت نہیں دے رہے تھے، بھائی جب بلال کو جو غلام اور وہ بھی کالے رنگ کا، سیاہ رنگ کا، جب اس کو اجازت نہیں مل رہی تھی تو نہ بلال نے نہ جون نے خوشامدیں کی، نہ جون نے سر پیروں پر رکھا، نہ جون نے امام کے ہاتھ چومے. بھائی تاریخ پڑھیے. جب امام نے کہا کہ میں تم کو کیسے اجازت دے دوں، تم کو تو میں نے اپنے ساتھ اس لیے رکھا تھا کہ تم کو آرام اور راحت پہنچاؤں، اب مصیبتیں پھنساؤں تو چھوڑ کر چلے جاؤ. معلوم آپ کو کیا ہوا؟ جون کا سینہ تن گیا، پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں، غصے میں آ گئے. یہ غصہ محبت کا غصہ ہے. کہا مولا میں سمجھ گیا. بات یہ ہے کہ میں حبش کا رہنا ہوں، بات یہ ہے کہ میں غلام ہوں، بات یہ ہے کہ میرا رنگ کالا ہے. آپ نہیں چاہتے کہ میرا سیاہ خون آپ کے سرخ خون میں ملے، لیکن مولا میں بھی یہ طے کر کے آیا ہوں کہ میں ملا کر رہوں گا خون آپ کے خون. اب مولا کیا کہیں آپ بتائیے، اب مولا کیا کہیں؟ امام نے سر جھکایا. بس مجلس ختم ہو رہی ہے. جون آئے، بوڑھے تھے، آئے بڑی بہادری سے لڑے. اس کے بعد زخموں سے چور ہو کر گرے زمین کے اوپر. واللہ واللہ معبود تو گواہ ہے، جو میں نے پڑھا ہے وہ بتا رہا ہوں. اگر آپ دور سے دیکھ رہے ہو، لاش آپ کو نہیں دکھائی دے رہی ہو، تو آپ تمیز نہیں کر پائیں گے کہ یہ امام جون کی لاش پر جا رہے ہیں یا علی اکبر کی لاش پر جا رہے ہیں. جو سگے بیٹے کے ساتھ سلوک وہ بھی علی اکبر کا ایسا، وہی غلام کے ساتھ سلوک جون کے ساتھ. آنے کے بعد جون کا سر اٹھا کر اپنے زانوں کو رکھا. جون نے آنکھیں کھولی، امام کو دیکھا، لبوں پر مسکراہٹ آئی. دیکھیے بہت کم لوگ ہیں جن کی شہادت کے لمحوں بھائی لبوں پر مسکراہٹ کیوں آئی؟ دنیا سے جا رہا ہوں. تو شاید جون جواب دیں گے اس لیے کہ میں سپاہی ہوں، میں نے چیلنج کیا تھا کہ میں اپنا خون آپ کے خون میں ملا کر رہوں گا.
جب میں نے اپنے سر کے بہتے ہوئے خون کو امام کے جسم پر بہتے ہوئے دیکھ لیا تو مجھے سکون ہو گیا کہ جو میں نے کہا تھا وہ مقصد مجھے حاصل ہو گیا۔ بس داروں مجلس ختم ہو رہی ہے، جون دم توڑ رہے ہیں، دم توڑتے توڑتے ایک مرتبہ کہا مولا مولا، دل کی ایک تمنا ہے۔ کہا بات یہ ہے میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں، مگر میں مجہول النسب غلام ہوں، میرا رنگ سیاہ ہے، میرے جسم سے بوئے بد آتی ہے، مولا دعا کیجئے کہ اللہ میرے اس جسم سیاہ کو نورانی جسم سے بدل دے اور بوئے بد کو بوئے خوش سے بدل دے۔ عزیزانو، روایت بتاتی ہے کہ جب بنی اسد دفن شہداء کے وقت حضرت جون کے سرانے پہنچے ہیں تو بنی اسد کا بیان یہ تھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جون کا جسم نورانی سفید براق ہو چکا ہے اور جسم سے بوئے خوش آ رہی ہے۔ اس سپاہی کی لاش امام نے اٹھائی، انتہائی احترام سے اٹھائی، بھی حسین میں طاقت تھی، سینے سے سینہ لگایا، پوری لاش اٹھائی اور لا کر شہداء کی لاشوں کے درمیان رکھ دی۔ میں کہتا ہوں مولا ابھی آپ میں طاقت ہے، جون کی لاش آپ اس طرح سے اٹھا لیجئے، لیکن آپ کے بچے علی اکبر کی لاش اٹھانے کا جب موقع آئے گا میرے مولا تو آپ لاش اٹھا نہ پائیں گے، بنی ہاشم کے بچے آئیں گے، آ کر اپنے بھائی کی لاش اٹھائیں گے، آپ پیچھے پیچھے فریاد کرتے ہوئے جائیں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ ينقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صدائے کربلا، حسین حسین امام حسین 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 امام حسین 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 امام حسین 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 امام حسین 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 علی حسین حسین امام حسین 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 امام علی حسین حسین امام حسین 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 امام حسین 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 امام حسین 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 امام حسین۔ شبیر کے غم خار اے اون محمد، شبیر کے غم خار اے اون محمد، جاں باز جان نثار اے اون محمد، شبیر کے غم خار اے اون محمد، شبیر کے غم خار یا علی محمد، شبیر کے غم خار اے اون محمد، چھوٹے سے سن میں مرنے کی ہے دل میں تمنا، چھوٹے سے سن میں مرنے کی ہے دل میں تمنا، مظلوم کی نصرت میں وہ بچوں کا تڑپنا، مظلوم کی نصرت میں وہ بچوں کا تڑپنا، بے کاس کے مددگار بیکار سے مددگار اے اون محمد، شبیر کے غم خار اے اون محمد، شبیر کے غم خار اے اون محمد، زینب کی وصیت ہے کہ دریا پہ جو جانا، زینب کی وصیت ہے کہ دریا پہ جو جانا، بے ہوش ہے جھولے میں جو اصغر نہ بھلانا، بے ہوش ہے جھولے میں جو اصغر نہ بھلانا، پانی سے خبردار پانی سے خبردار اے اون محمد، شبیر کے غم خار اے اون محمد، شبیر کے غم خار اے اون محمد، لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں
میدان سے سرور لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں میدان سے سرور عباس ساتھ ساتھ ہیں خون روتے ہیں اکبر عباس ساتھ ساتھ ہے روتے ہیں اکبر ماں کو ہے انتظار ماں کو ہے انتظار اے او ماں شبیر کے غم خار اے اون محمد شبیر کے غم خار اے اون محمد لاشوں کے بیچ بیٹھی ہیں خاموشی ہے زینب لاشوں کے بیچ بیٹھی ہے خاموش ہے زینب ایک سکتے کا عالم ہے یا بے ہوشی ہے زینب ایک سکت کا عالم ہے یا بے ہوش ہے زینب کہتی ہے بار بار کہتی ہے بار بار اے اون محمد شبیر کے غم خار اے اون محمد شبیر کے غم خار اے اون محمد ماتم میں شاہزادوں کے ہو زندگی بسر ماتم میں شاہزادوں کے ہو زندگی بسر جاری رہے یہ تذکرہ اور روئیں عمر بھر جاری رہے یہ تذکرہ اور روئے عمر بھر مومن ہے سوگوار مومن ہے سوگوار اے اون محمد شبیر کے غم خار اے اون محمد شبیر کے غم خار اے اون محمد السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوسيد السلام عليك وليا شهيدا وأخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان أبو الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان